اپنے چینل پر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہر روز ایک نئی کہانی کو سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کہانی کو مکمل سنیں۔ میرے شوہر کی تنخواہ بہت کم تھی، بڑی مشکل سے ہی گھر کا گزارا ہوتا تھا۔ اوپر سے میرا چھوٹا سا 6 مہینے کا بچہ، میں اسے چھوڑ کر گھر کے کام کاج کے لیے کہیں نہیں جا سکتی تھی، نہ ہی کہیں نوکری کر سکتی تھی۔ ایک بار میرے جیٹھ نے مجھے ایک ایسی بات کہی جسے سن کر میں سوچ میں پڑ گئی تھی، لیکن مجھے لگا کہ شاید میرا شوہر مجھے اس بات کی اجازت نہ دے۔ وہ کام ہی کچھ الگ سا تھا۔ وہ کہنے لگے کہ تمہارے کوئی جاننے والے ہیں کیا، کیونکہ انہیں ایک ایسی عورت کی ضرورت ہے جو ان کے بچے کے لیے ماں بن سکے۔ جب جیٹھ جی نے مجھے یہ بات کہی تو میں ان کی بات سن کر چپ سی ہو گئی تھی۔ وہ کہنے لگے کہ بہت ہی امیر ہے اور اسے اپنے بیٹے سے بہت ہی زیادہ محبت ہے، اس کی خاطر تو میں اس عورت کو بہت اچھی قیمت دوں گا۔ میں نے کہا جیٹھ جی، مجھے اس بارے میں تو نہیں پتا، لیکن میں کسی سے پوچھ کر آپ کو اس عورت کے بارے میں ضرور بتاؤں گی۔ بات ہو جانے کے بعد میں دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ جیٹھ جی کے پاس اتنا پیسہ ہے اور ایک میرے شوہر کے پاس اتنی کمائی بھی نہیں کہ گھر کا خرچہ چلایا جا سکے۔ جیٹھ جی کی بیوی بھی اتنی خوبصورت تھی، اسے گھر کا کوئی کام کاج بھی نہیں کرنا پڑتا تھا۔ خیر، میں نے سوچا کہ مجھے کیا ان سب سے لینا دینا۔ میں نے یہ بات جا کر اپنی پڑوسن سے کہی تو پڑوسن مجھے کہنے لگی، تیرے جیٹھ کو کسی اور عورت کی ضرورت کیوں ہے؟ میں نے کہا کہ کیا مطلب؟ وہ کہنے لگی، تو ہی اس کے گھر جا کے اس کے بچے کو سنبھال لے تو تجھے اچھے خاصے پیسے مل جائیں گے، اور ویسے بھی بات تو یہ گھر کی ہی ہے نا۔ پڑوسن کی بات سن کر میں اسے کہنے لگی، ارے تو پاگل ہے کیا؟ وہ میرا جیٹھ ہے، یہ سب اچھا نہیں لگتا کیونکہ ہم لوگ رشتے میں ہیں۔ میری بات سن کر میری پڑوسن مجھے کہنے لگی، ارے رشتے دار کے کام نہیں آئیں گے تو پھر کس کے کام آئیں گے؟ اور وہ تو تیرے شوہر کا سگا بھائی ہے، اس کا کام بھی ہو جائے گا اور تیری ضرورت بھی پوری ہو جائے گی۔ میں دل ہی دل میں سوچنے لگی اور پھر میں نے کہا کہ اس بارے میں دیکھتے ہیں، پتہ نہیں میرے شوہر کو یہ بات پتہ چلے گی تو وہ کیا کہیں گے۔ بات ختم کر کے میں پھر اپنے گھر واپس آ گئی۔ گھر آئے تو وہی گھس پٹی زندگی، سوکھی روٹی اور کھانے کو لالے پڑتے۔ میں اپنے بچے کے لیے بھی اچھی پرورش نہیں کر پاتی تھی۔ میرے جو جیٹھ جی تھے وہ دبئی میں جا کر خوب کمائی کر کے پاکستان واپس آئے تھے اور یہاں پر انہوں نے خود کا بزنس شروع کر لیا۔ ایک میرے شوہر تھے جو پورے نٹھلے تھے۔ میری ساس کے اس دنیا سے جانے کے بعد میرے شوہر کو ایسی نشے کی لت لگی کہ انہوں نے پوری زندگی خراب کر لی۔ میں نے کئی بار انہیں سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ الٹا مجھ پر ہی ہاتھ اٹھانے لگتا۔ میں بھی اب اپنی اس گھسی پٹی زندگی میں زندگی گزار رہی ہوں۔ میرا بیٹا بہت چھوٹا تھا اور اسی وجہ سے میں کہیں نوکری بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اب گھر آ کر میں دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ مجھے جیٹھ جی کو بتا دینا چاہیے کہ میں ان کے بیٹے کی پرورش کرنے کے لیے تیار ہوں۔ شاید وہ میری وجہ سے نہ کر دیں، لیکن میں ایک بار بات کر کے دیکھتی ہوں۔ انہیں کہوں گی کہ ہمارے حالات بہت خراب ہیں اور مجھے ان کے بیٹے کی پرورش کر کے تھوڑے بہت پیسے بھی مل جائیں گے، اس سے میں اپنا گھر کا گزارا کر لوں گی۔ اور ویسے بھی جیٹھ جی کو ہمارے حالاتوں کے بارے میں اچھے طریقے سے پتا بھی تھا۔ میرا بچہ بہت کمزور تھا اور اولاد کی خاطر میں یہ قدم اٹھانے کے لیے تیار تھی۔ حالانکہ دوسرے بچے کو گود میں بھرنا، اپنے ہی بچے کے ساتھ اسے شامل کرنا آسان تو نہیں ہوتا، لیکن اپنے بچے کی خاطر میں یہ سب کرنے کے لیے تیار تھی۔ مجھے بھی اپنی پڑوسن کی بات ٹھیک ہی لگ رہی تھی۔ میں سوچنے لگی کہ سب سے پہلے میں اپنے جیٹھ سے بات کروں گی۔ اگر وہ مجھے اپنے بیٹے کی پرورش کے لیے رکھ لیں گے تو میں ان سے پھر تنخواہ بھی پوچھوں گی۔ اگر انہوں نے مجھے تنخواہ کم بتائی تو میں ان کے بیٹے کی پرورش بالکل بھی نہیں کروں گی، کیونکہ میرا بیٹا بھی چھوٹا تھا اور اس کی پرورش کے لیے بھی مجھے اس کو وقت دینا پڑتا تھا۔ اور آج کی تاریخ میں مہنگائی اتنی بڑھ گئی ہے کہ تھوڑے پیسوں سے گھر کا گزارا کر پانا بڑا ہی مشکل ہوتا ہے۔ میں ابھی یہی باتیں سوچ رہی تھی کہ تبھی میرا شوہر گھر کے اندر داخل ہوا۔ آج اس کا موڈ بھی ٹھیک ٹھاک تھا۔ میں نے سوچا چلو اسی بہانے ان سے بات بھی کر لیتی ہوں۔ میں پانی دینے کے بہانے ان سے بات کرنے لگی، پر وہ مجھے کہنے لگے کہ کیا بات ہے، آج تک تو تم نے کبھی ایک گلاس پانی تک نہ دیا، آج کیا ضرورت آن پڑی؟ میں نے کہا کچھ نہیں، بس میں سوچ رہی تھی کہ میں جیٹھ جی کے یہاں کام کر لیتی ہوں۔ یہ بات سن کر وہ مجھے بڑی ہی عجیب نظروں سے دیکھنے لگے۔ اس کے آگے مجھ سے کہہ پانا بڑا ہی مشکل تھا۔ میرے ماتھے سے پسینے چھوٹنے لگے، کہیں میرا شوہر مجھے ہی الٹا چاٹا نہ مار دے۔ پھر میں نے ہمت کر کے ان سے کہا، جیٹھ جی کچھ دنوں پہلے مجھے کہہ رہے تھے کہ انہیں اپنے بیٹے کی پرورش کے لیے کسی عورت کی ضرورت ہے۔ اگر میں انہیں بتا دوں تو بہت ہی اچھا ہوگا، اور میں سوچ رہی تھی کہ اگر میں ہی ان کے بیٹے کی پرورش کر لوں تو اس کے بدلے میں مجھے اچھی تنخواہ بھی مل جائے گی اور ہمارا گھر کا گزارا بھی ہو جائے گا۔
جب میں نے پوری بات کہی تبھی میرے شوہر کے ہاتھ سے پانی کا گلاس نیچے گر گیا اور وہ مجھے غصے سے کہنے لگے کہ تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے میرے بھائی کے گھر جانے کی۔ میں نے کہا لیکن تمہاری تو اتنی تنخواہ بھی نہیں ہے، تم جو کماتے ہو وہ سارا کا سارا اپنے نشے میں اڑا دیتے ہو، تو میری بچے کا کیا ہوگا؟ میں نے کہا کہ اگر وہ مجھے اچھی خاصی تنخواہ دیں گے تبھی میں کام کروں گی، نہیں تو میں انکار کر کے واپس چلی آؤں گی۔ میرے شوہر بار بار مجھے انکار ہی کر رہے تھے، لیکن میں بار بار انہیں منانے کی پوری کوشش کر رہی تھی۔ جب میری شوہر نہ مانے تو میں بھی غصے سے کہنے لگی تو پھر تم ہی کل سے مجھے 500 روپے ہر روز کا دو گے، اگر نہیں دیا تو تم گھر پر مت آنا، باہر ہی کہیں پڑے رہنا۔ یہ سنتے ہی میرے شوہر کہنے لگے یہ کون سی بات ہوئی؟ میں نے کہا ایسی ہی بات ہے، یہاں پر میں اپنا کھانا پینا نہیں ٹھیک سے کھا پا رہی، جس کی وجہ سے میں کمزور ہوتی جا رہی ہوں، تو میں اپنے بچے کو کیسے تندرست کروں گی؟ اسے بھی اچھی خوراک کی ضرورت ہے۔ پھر میرا شوہر کچھ دیر تک چپ رہا اور پھر مجھے کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، تمہیں جیسا ٹھیک لگے تم وہ کرو، اگر تنخواہ کم ہوئی تو تمہیں کام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں کل ہی ان سے بات کروں گی۔ اب میں اندر ہی اندر بہت خوش تھی، اگر ہمارے گھر کے حالات ٹھیک ہو جائیں تو کتنا ہی اچھا ہوگا۔ یہی سوچتے سوچتے دوسرا دن بھی شروع ہو گیا، تو میں گھر کا کام کاج کر کے تو اپنے بچے کو لے کر اپنے جیٹھ جی کے گھر چلی گئی۔ میرے جیٹھ جی کا گھر ہمارے گھر سے پورا آدھا گھنٹہ دور تھا۔ جب میں ان کے بنگلے پر پہنچی تو ان کا بنگلہ باہر سے اتنا خوبصورت تھا کہ میں دیکھ کر حیران رہ گئی۔ یہاں پر میں ہر بار آتی جاتی نہیں ہوں، جب کبھی کوئی بہت ضرورت ہوتی ہے تبھی ہم آتے ہیں، مان لو جیسے ایک سال میں 2 بار، نہیں تو ہمارا جیٹھ جی کے ساتھ اتنا کوئی خاص رشتہ نہیں ہے۔ جب میں گھر کے اندر داخل ہوئی تو جیٹھانی جی فون پر بات کر رہی تھی، جبکہ دوسری سائڈ پر ان کا بچہ بہت رو رہا تھا۔ جیٹھ جی اوپر سیڑھیوں سے نیچے اتر کر آ رہے تھے اور مجھے دیکھ کر کہنے لگے سائرہ تم یہاں پر؟ میں نے کہا ہاں جیٹھ جی، مجھے آپ سے کچھ ضروری بات کرنی تھی۔ تبھی جیٹھ جی مجھے اپنے ساتھ اپنے کمرے میں لے گئے۔ ان کا کمرہ دیکھ کر میں تو پورا چونک گئی تھی، ان کا کمرہ دیکھنے میں کافی خوبصورت لگ رہا تھا۔ تبھی جیٹھ جی مجھے کہنے لگے کہ ہاں بتاؤ سائرہ۔ میں نے کہا جیٹھ جی آپ نے مجھے اس دن کہا تھا نا کہ آپ کو اپنے بچے کی پرورش کے لیے کسی عورت کی ضرورت ہے، تو جیٹھ جی مجھ سے کہنے لگے ہاں ہاں میں نے کہا تو تھا، وہ عورت کہاں ہے؟ جیٹھ جی کی بات سنتے ہی میں نے کہا کہ وہ عورت میں ہی ہوں۔ یہ سنتے ہی جیٹھ جی مجھے عجیب نظروں سے دیکھنے لگے۔ میں نے انہیں کہا جیٹھ جی آپ غصہ مت ہونا، آپ کو آپ کے بیٹے کی پرورش کے لیے ایک عورت کی ضرورت ہے جو ایک ماں کا فرض نبھا سکے، اور دوسری طرف مجھے بھی کچھ پیسوں کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کے بیٹے کو سنبھالنے سے میرے گھر کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے تو یہ تو کافی بہتر رہے گا۔ جیٹھ جی میری بات سن کر کہنے لگے تمہارا خود کا ایک چھوٹا بچہ ہے تو تم کیسے میرے بچے کو سنبھالو گی؟ میں نے کہا آپ اس کی فکر بالکل مت کریں، میں آپ کے بچے کی بھی اپنے بچے جیسے ہی پرورش کروں گی۔ کچھ دیر جیٹھ جی چپ رہے اور سوچنے لگے اور پھر مجھے کہنے لگے کہ اچھا ٹھیک ہے۔ یہ بات سن کر میں نے کہا جیٹھ جی تو پھر آپ مجھے کتنی تنخواہ دیں گے؟ جیٹھ جی مجھے کہنے لگے کہ میں تمہیں مہینے کا 30,000 دوں گا۔ اتنی بڑی رقم سن کر میری آنکھیں تو پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ میں نے کہا کہ کیا؟ جیٹھ جی کہنے لگے کہ تمہیں یہ رقم تھوڑی لگ رہی ہے؟ میں نے کہا کہ نہیں، پھر میں چپ ہو گئی۔ جیٹھ جی مجھے کہنے لگے کہ تم آج شام سے ہی بچے کی پرورش کرنے کے لیے گھر پر آ جانا۔ یہ سن کر میں خوشی سے اپنے گھر واپس آ گئی اور میں نے گھر آ کر اپنے شوہر کو بڑی خوشی سے یہ بات بتائی۔ میرے شوہر بھی یہ بات سن کر چونک گئے اور وہ کہنے لگے کہ ایک میرا بھائی ہے جو اتنا پیسہ کماتا ہے اور ایک میں ہوں جو نشے کی لت کی وجہ سے آج اپنے بچے کو اچھی خوراک بھی نہیں دے پا رہا۔ یہ سنتے ہی میں نے کہا کہ آپ ٹینشن نہ لیں، ہمارے گھر کے حالات جلد ہی ٹھیک ہو جائیں گے۔ اب میں دن بھر کا کام جلدی کرنے لگی تاکہ میں شام کو ان کے بچے کی پرورش کرنے کے لیے جا سکوں۔ گھر کا کام کرنے کے بعد میں اپنے جیٹھ کے گھر کے لیے روانہ ہو گئی تھی۔ میں نے اپنے ساتھ اپنے بچے کو بھی گود میں اٹھایا ہوا تھا۔ آدھے گھنٹے کے سفر کے بعد جب میں ان کے بنگلے میں داخل ہوئی تو جیٹھانی جی مجھے ناک چڑھاتے ہوئے کہنے لگی پتہ نہیں میرے شوہر کو آخر ہوا کیا ہے، وہ بچے کی خاطر کسی بھی غریب عورت کو گھر میں بلا لیتے ہیں۔ جب جیٹھانی نے یہ بات مجھے کہی تو یہ بات مجھے بڑی ہی عجیب لگی تھی۔ میں مانتی ہوں میں بہت ہی غریب ہوں، لیکن رشتے میں ان کی دیورانی لگتی ہوں، وہ کم سے کم اس رشتے کا تو لحاظ کر سکتی تھی نا۔ لیکن میں نے زیادہ بحث نہ کی اور پھر چپ چاپ مجھے جیٹھ جی کی آواز آئی اور پھر وہ مجھے اپنے ساتھ اپنے کمرے میں لے گئے۔ کمرے میں جاتے ہی جیٹھ جی مجھے کہنے لگے کہ دیکھو
میرے بچے کی طبیعت بہت ہی خراب رہتی ہے. میری بیوی جو ہے وہ زیادہ تر اپنے بچے پر دھیان نہیں دے پاتی اور وہ زیادہ تر پارٹیوں میں اور شاپنگ میں بزی رہتی ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنے بچے پر دھیان نہیں دیتی. میں تم پر یقین رکھ سکتا ہوں کیونکہ تم میرے بھائی کی بیوی ہو، لیکن تم یہ بات یاد رکھنا کہ یہ نہ ہو کہ تم یہاں اپنے بچے پر زیادہ دھیان دینے لگو، کیونکہ تمہارا بچہ بھی بہت ہی چھوٹا ہے اور اسے بھی ایک ماں کی ضرورت ہے. تو تم کیسے میرے بچے کو ماں جیسا پیار دو گی؟ یہ بات سنتے ہی میں جیٹھ جی سے کہنے لگی کہ جیٹھ جی آپ بالکل بھی فکر نہ کریں، میں آپ کے بچے میں کوئی بھی فرق نہیں رکھوں گی، اسے بھی ماں کی ممتا جیسا ہی پیار دوں گی. میں ایک نوکرانی کے ساتھ پھر کمرے میں چلی گئی. وہ کمرہ اس بچے کے لیے بنا ہوا تھا. وہ بچہ بہت زور سے روئے جا رہا تھا، شاید وہ بھوک کی وجہ سے رو رہا تھا. میں نے اسے اپنے گلے لگا لیا اور اسے چپ کروایا. کچھ ہی دیر میں وہ بچہ بھی سو چکا تھا، لیکن اس بچے کو میری گود میں دیکھ کر میرا بیٹا بڑے ہی غور سے مجھے دیکھ رہا تھا. میں اپنے بچے کے حق میں کسی اور کو شامل کر چکی تھی. میرا بیٹا بار بار میری طرف لپک کر گود میں آنے کی بار بار کوشش کر رہا تھا، لیکن اس وقت جیٹھ جی کا بیٹا میری گود میں تھا. میں اسے ہی سلانے کی کوشش کر رہی تھی. میں نے اپنے بیٹے کے چہرے پر ایک عجیب سی بے چینی دیکھی. کچھ ہی دیر میں جیٹھ جی کا بیٹا سو چکا تھا، لیکن میرا بیٹا جب بھی میری طرف لپکتا میں مجبوراً اسے خود سے پیچھے ہٹانے کی کوشش کرتی تھی. مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے میرا بیٹا بھی رو دے گا، اس لیے میں نے اس بچے کے کھلونے اپنے بیٹے کے آس پاس رکھ دیے. میرا بیٹا کھلونوں سے بہل گیا تھا. میں نے اس بچے کو سلایا اور بیڈ پر لٹا دیا. کمرے میں اے سی بھی آن تھا اور پھر میرے اپنے بچے کو بھی بھوک لگ رہی تھی. کچھ اس کا بھی سونے کا وقت تھا. میں نے اپنے بیٹے کو بھی سلا لیا، لیکن میں سوچ رہی تھی کہ اسے لٹاؤں کہاں. بیڈ تو جیٹھ جی کے بیٹے کا تھا. میں نے اپنے بیٹے کو زمین پر ہی لٹا دیا اور خود بھی اس کے برابر بیٹھ گئی. ابھی کچھ دیر ہی ہوئی تھی مجھے وہاں بیٹھے ہوئے. کمرے کا دروازہ کھلا. ایک نوکرانی کمرے میں داخل ہوئی اور اس کے ہاتھ میں دودھ کا گلاس تھا. وہ اس نے مجھے تھما دیا تھا. میں اسے حیرت سے دیکھنے لگی، لیکن وہ مجھے کہنے لگی مالک کہہ رہے ہیں اس دودھ کو تم خود پیو اور کچھ دیر بعد میں تمہیں پھل بھی لا کر دوں گی، وہ بھی سارے تمہیں ہی کھانے پڑیں گے. یہ سن کر میں بڑی حیرت سے دیکھنے لگی. میں نے کہا میں یہ سب کیسے کھاؤں گی؟ وہ نوکرانی کہنے لگی مالک کا حکم ہے. وہ کہہ رہے تھے آپ اچھا کھائیں گی، اچھا پیئیں گی، تبھی ان کا بیٹا بھی صحت مند رہے گا. یہ سن کر میں نے دودھ کا گلاس بھی پی لیا. پورے 1 سال بعد میں نے دودھ کا گلاس پیا تھا، ورنہ تو روز بس 2 گھونٹ دودھ ایک کپ چائے میں ڈال کر پتلی سی چائے ہی پینے کو ملتی تھی. ساتھ ہی ساتھ نہ جانے کیوں میری آنکھوں سے آنسو بھی بہے جا رہے تھے. وقت بھی انسان کو کیسے کیسے دن دکھا ہی دیتا ہے. کہاں میں ایک روٹی کو ترستی تھی اور یہاں میرے سامنے دنیا جہاں کی چیزیں رکھی تھی. صرف اس جیٹھ کے بچے کی وجہ سے 4-5 دن میں میری صحت میں کافی فرق آنا شروع ہو گیا. لیکن ایک چیز جو میں نے محسوس کی تھی وہ یہ تھی کہ میں جیٹھ جی کے بچے کو کمرے میں لے کر آتی تو کچھ دیر بعد جیٹھ جی کسی نہ کسی بہانے سے کمرے میں آ جاتا اور مجھے بڑی ہی عجیب نظروں سے دیکھا کرتا. مجھے الجھن سی محسوس ہوتی تھی. فوراً ہی بس بچے کو گود سے اتار دیتی. وہ مجھ سے اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھنے لگتے. مجھے اپنے جیٹھ جی کی یہ حرکت بہت بری لگتی تھی. وہ کیا کمرے میں بنا اجازت چلے آتے ہیں؟ جب 4-5 دن یہی سلسلہ جاری رہا تو پھر ایک دن میں نے غصے سے کہہ دیا کہ دیکھیں مجھے یوں اچھا نہیں لگتا، بار بار کمرے میں کیوں آتے ہیں آپ؟ میری بات سن کر اس کے ماتھے پر بل پڑنے لگے. وہ کہنے لگا سچی سچی بات بتاؤں آپ کو؟ میں نے کہا جی بتائیے. وہ کہنے لگے دیکھو میں آپ کو جو کھانے پینے میں اتنی چیزیں پیش کرتا ہوں صرف اس لیے کرتا ہوں تاکہ میرا بچہ اچھی صحت کا ہو جائے. مجھے یہ وہم رہتا ہے کہ آپ میرے بیٹے کی بجائے اپنے بیٹے سے زیادہ پیار کرتی ہیں، زیادہ اسے توجہ دیتی ہیں. میں اگر پیسہ خرچ کر رہا ہوں تو اپنی اولاد کے لیے کر رہا ہوں. یہ سن کر تو میرا دماغ گھوم کر رہ گیا. وہ کیا سمجھتا تھا مجھے؟ کیا بے ایمان سمجھ رہا ہے؟ میں نے کہا جیٹھ جی میں غریب ضرور ہوں لیکن میں بے غیرت نہیں ہوں. مجھے نمک کی وفا بھی کرنی اچھے سے آتی ہے. اگر آپ کو ایسا ہی لگتا ہے تو ٹھیک ہے، آپ کسی اور عورت کو رکھ لیں. یہ کہنے کے بعد میں نے اپنا بچہ گود میں اٹھایا اور باہر جانے لگی. وہ مجھے پیچھے سے پکارتا رہ گیا تھا لیکن میں 1 منٹ بھی وہاں اور نہ رکی اور اپنے گھر آ گئی. میں غریب ضرور تھی لیکن بے غیرت ہرگز نہیں تھی. اتنی باتیں سننے کے بعد بھلا میں کیوں وہاں پر رک جاتی؟ میں اپنے بچے کا حق اس کے بیٹے کو دے رہی تھی، اس کا خیال بھی بخوبی نبھا رہی تھی. جب تک میں وہاں ہوتی تھی اس کے بچے کو ہی سنبھالتی تھی اور اپنے بچے کو اس کے کھلونوں سے بدلتی رہتی تھی. حالانکہ میرے بیٹے کا حق تھا کہ میں اسے دھیان دیتی تھی. اسی رات مجھ پر ایک مصیبت بھی ٹوٹ پڑی.
میرا شوہر واپس گھر نہیں آیا تھا۔ رات کے 12 بجے میں بہت پریشان تھی اور پھر اسی رات مجھ پر ایک قیامت بھی ٹوٹ پڑی جب مجھے فون آیا۔ کسی نے مجھے یہ بتایا کہ میرے شوہر کو دل کا اٹیک آیا ہے۔ میں نے یہ سنا ہی تھا کہ میں ہسپتال پہنچی اور میرے شوہر کی موت ہو چکی تھی۔ جب مجھے ڈاکٹر نے آ کر یہ خبر دی کہ میرا شوہر اب اس دنیا میں نہیں رہا، میں وہیں بے ہوش ہو کر گر چکی تھی۔ تبھی اپنے کچھ مہینے کے بچے کو دیکھتی تو کبھی شوہر کے مردہ شریر کو میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب میں آگے کیا کروں گی۔ ہمارے گھر میں لوگوں کی بھیڑ جمع تھی۔ صبح ہی میرے شوہر کا جنازہ ہو گیا۔ وہ رات یوں ہی روتے روتے میری گزر چکی تھی، جبکہ میرے بیٹے کو یہ خبر بھی نہ تھی کہ اس کے باپ کی وفات بھی ہو چکی تھی۔ جو بھی مجھے اور میرے بچے کو دیکھتا یہی کہتا کہ تم جوان ہو اور یہ بچہ معصوم سا، آگے کی زندگی تم دونوں کیسے کاٹو گے؟ تمہارا شوہر تو تمہیں اس جوانی میں ہی اس دنیا میں اکیلا چھوڑ کر چلا گیا۔ لوگوں کے الفاظ مجھے بار بار پریشان کر رہے تھے۔ میں شوق سے بیٹھی تھی کہ جب اگلے دن گھر کے دروازے کے باہر ایک بڑی سی گاڑی آ کر رکی۔ گلی کے بچے اس گاڑی کے ساتھ بھاگتے بھاگتے آئے تھے۔ ہر کوئی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اس بڑی سی گاڑی کو دیکھ رہا تھا، یا پھر ہمارے چھوٹے سے محلے میں یہ بڑی گاڑی کہاں سے آ گئی تھی۔ تبھی ہمارے گھر کا دروازہ کھلا اور میں نے جیٹھ جی کو دیکھا۔ جیٹھ جی سب کو نظر انداز کرتے ہوئے بھاگتے ہوئے میرے پاس آئے تھے۔ حالانکہ نزاکت سے انہیں اندازہ ہو چکا تھا کہ انہیں یہ خبر مل چکی ہے کہ ان کے بھائی کی کل رات کو موت ہو چکی ہے۔ وہ مجھ سے ہمدردی کرنے لگے۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی تو جیٹھ جی مجھے کہنے لگی کہ تم فکر مت کرو، دراصل میں تمہیں یہی بتانے آیا تھا کہ میرے بیٹے کی طبیعت بہت ہی زیادہ خراب ہے۔ وہ تو اب نوکرانی کے پاس بھی چین سے نہیں رہتا، بس دن رات روتا ہی رہتا ہے۔ تمہاری گود کی اسے عادت ہو چکی ہے۔ یہی کہنا تھا کہ تم واپس آ جاؤ۔ میں اپنی غلطی پر بہت شرمندہ ہوں، بس اپنے بچے کو لے کر تھوڑا سا پریشان ہو گیا تھا، کیونکہ جس بچے کی سگی ماں اس کی سگی نہیں تو بھلا میں اس کی منہ بولی ماں پر ایک دم کیسے یقین کر سکتا تھا۔ جیٹھ جی نے جب یہ بات کہی تو وہ مجھے اپنی جگہ پر ٹھیک ہی لگے تھے۔ انہوں نے میرے ہاتھ پر کچھ پیسے رکھے اور پھر وہاں سے چلے گئے۔ میرے شوہر کی تو موت ہو چکی تھی، مگر گھر کا راشن بھی ختم ہونے کو تھا۔ وہیں مجھے بار بار نوکرانی کا فون بھی آ چکا تھا کہ مالک کا بیٹا بہت بیمار ہے، اسے صرف میری ہی گود میں سکون مل سکتا ہے۔ مجھے اس بچے کی بھی فکر تھی، آخر میں ایک ماں تھی، میری گود میں بھی معصوم سا بچہ تھا، بھلا میں دوسرے بچے کی کیسے فکر نہ کر سکتی تھی۔ اسی روز میں نے جیٹھ جی کو فون کیا تو انہوں نے بڑی سی گاڑی بھجوا دی، جس میں بیٹھ کر میں جیٹھ جی کے گھر پہنچی تھی۔ میری حالت کافی خراب تھی، مگر اس کے باوجود میں نے جیسے ہی جیٹھ جی کے بچے کو گود میں اٹھایا تو وہ فوراً خاموش ہو گیا اور وہ میرے ساتھ کھیلنے لگا۔ اسے تو جیسے میری عادت ہو چکی تھی، ہر وقت وہ میرے پاس ہی رہتا۔ یہ دیکھ کر جیٹھ جی بہت خوش ہوئے۔ پھر ایک دن میرے پاس آ کر کہنے لگے کہ تم اگر ٹھیک سمجھو تو یہی رہ لو، میں تمہارے لیے کوارٹر خالی کروا دوں گا۔ ویسے بھی تمہارا اس دنیا میں اب کوئی نہیں رہا تو بہتر ہے کہ اکیلے رہنے سے تم یہیں رہ لو۔ جیٹھ جی کی بات مجھے بری بھی نہیں لگی تھی۔ اب تو جیٹھ جی کا رویہ میرے بیٹے کے ساتھ ٹھیک رہنے لگا تھا۔ وہ اس کا خیال بھی رکھا کرتے تھے اور جو بھی چیز اپنے بیٹے کے لیے لے کر آتے وہی میرے بیٹے کے لیے بھی لے کر آیا کرتے تھے۔ جیٹھانی جی کا بھی کچھ اتا پتا بھی نہیں ہوتا تھا کہ وہ کب گھر آ رہی ہیں، کب گھر سے جا رہی ہیں۔ جیٹھ جی کو بھی خبر نہ تھی۔ ہر وقت ان کی شاپنگ اور دوستوں کے ساتھ پارٹی ہوتی تھی۔ کئی بار تو وہ دوسرے ملک اپنی سہیلیوں سے بھی ملنے کے لیے بھی جایا کرتی تھی۔ انہیں اس بات کی ذرا بھی پرواہ نہیں تھی کہ ان کا بچہ کس حال میں ہے۔ میں اپنے شوہر کو یاد کر کے کافی اداس رہنے لگی تھی۔ میرا بیٹا بھی اپنے باپ کو یاد کر کے روتا رہتا تھا۔ ایک دن جیٹھ جی کے بیٹے کی طبیعت خراب ہو گئی۔ میں کوارٹر جانے لگی تو جیٹھ جی مجھے کہنے لگے کہ آج تم یہیں رک جاؤ، میرے بیٹے کے کمرے میں ہی سو جانا، میرے بیٹے کی طبیعت خراب ہے اور وہ صرف تمہارے پاس آ کر ہی چپ ہوتا ہے۔ مجبوراً مجھے وہیں رکنا پڑا۔ آدھی رات کو جیٹھ جی کا بیٹا بھوک کی شدت سے جاگا تو میں اسے دودھ دینے لگی، مگر تبھی جیٹھ جی کمرے میں چلے آئے اور میں اپنے ہی دھیان میں بیٹھی تھی۔ جب قدموں کی آہٹ سنی تو گھبرا کر جیٹھ جی کے بیٹے کو خود سے دور کرنے لگی۔ وہ سو چکا تھا اور اس کی طبیعت بھی اب کچھ ٹھیک تھی۔ جیٹھ جی میرے سامنے کرسی کھینچ کر بیٹھ گئے اور پھر جو بولے وہ سن کر میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل چکی تھی۔ جیٹھ جی کہنے لگے کہ دیکھو، جو میں کہہ رہا ہوں وہ دھیان سے سننا۔ میں ایک ایسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا جو نہ صرف دنیا داری سنبھالے بلکہ گھر اور میری ہونے والی اولاد کو بھی سنبھالے، اس کی اچھی پرورش کرے۔
جبکہ میں نے جس عورت سے شادی کی اس میں ایسی کوئی خاص بات موجود نہیں ہے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ جیسے تمہاری رائے ہو میں تم سے شادی کر لوں۔ تم میرے بیٹے کا اپنے بچے کی طرح خیال رکھتی ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ تمہیں میں اس کی ماں کا درجہ دوں، اسی وجہ سے میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے جب جیٹھ جی کی بات سنی تو میرا چہرہ لال ہو چکا تھا۔ میں فوراً کہنے لگی کہ مجھے صرف اپنے شوہر سے محبت ہے، میں ایسے کیسے آپ سے شادی کر سکتی ہوں؟ ابھی تو ان کی روح کو سکون بھی نہیں ملا ہوگا۔ میں فوراً ہی واپس اپنے کوارٹر میں چلی گئی، مگر جیٹھ جی کہنے لگے کہ تمہیں اس فیصلے کا حق ہے، تم جو کہو گی میں وہی کروں گا۔ جیٹھ جی کا رویہ میرے بچے کے ساتھ بہت اچھا تھا، اسے تو امیروں والا آرام اور عیش و آرام مل رہے تھے۔ میں نے بہت سوچا، جب اپنے بچے کی طرف دیکھا تو مجبوراً مجھے جیٹھ جی کا فیصلہ ماننا پڑا، مگر مجھے جیٹھانی کی طرف سے بڑی بے چینی تھی۔ جیسے ہی میں نے جیٹھ جی سے شادی کرنے کے لیے ہاں بھری تو جیٹھ جی نے فوراً اپنی پہلی بیوی کو طلاق دے دی۔ وہ چیخنے چلانے لگی، مگر جیٹھ جی نے اس سے اپنے سارے بینک بیلنس اور کریڈٹ کارڈز لے لیے۔ اب تک وہ جتنا عیش آرام کر رہی تھی وہ جیٹھ جی کے پیسوں سے تھا۔ جیٹھ جی نے اس سے پیسے لے لیے تو وہ کنگال ہو گئی اور انہوں نے مجھ سے شادی کر لی۔ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ میں نے یہ فیصلہ کر کے غلط کیا، مگر شادی کے بعد جب جیٹھ جی کی محبت دیکھی تو میں خود کو خوش قسمت سمجھنے لگی۔ شاید میرے نصیب میں یہی لکھا تھا، میرے بیٹے کو باپ کا پیار مل رہا تھا، وہیں جیٹھ کے بیٹے کو ایک ماں کی محبت مل رہی تھی۔ میں اپنے اوپر والے کا شکریہ ادا کرتی ہوں، اس نے کیسے ایک درد سے بند راستے کھول دیے اور میری زندگی میں خوشیاں بھر دی۔ دوستوں